أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی دا بٹکلیز کے پروگرام آمنے سامنے میں آپ سب کا استقبال ہے. آج ہمارے خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ بٹکل کی ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا نام آج بچے بچے کی اور ہر ادارے کی زبان پر ہے. یہ تن من دھن سے قوم کی خدمت کر رہے ہیں. تن اس لیے کہ یہ خدمت کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے. پچھلے 2 سال سے جب سے کورونا کا عذاب شروع ہوا ہے، یہ دبئی سے کئی بار بھٹکل آ چکے ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت بھٹکل میں ہی خدمت میں گزار رہے ہیں. من اس لیے کہ یہ جو بھی کام کرتے ہیں بڑی شدت سے اور اپنی خوشی سے کرتے ہیں. دھن اس لیے کہ جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے یہ سب سے پہلے اپنی طرف سے جو ہے پیشکش کرتے ہیں اور جہاں بھی ہو تعاون کرتے ہیں. میری مراد جناب عتیق الرحمان صاحب منیری سے ہے. آج ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم عتیق الرحمان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہمارے وبرکاتہ. پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے میرا، آپ پہلے صرف جناب الحاج منیری محی الدین منیری صاحب مرحوم کے نام فرزند کے نام سے جانے جاتے تھے. اس کے بعد آپ دبئی کے ایک مشہور بزنس مین کے نام سے جو ہے مشہور ہوئے اور اپنی تجارت کی، اور آپ کچھ سالوں سے آپ قومی خدمت کے میں جڑے ہوئے ہیں. تو یہ جہاں پر آپ کا پرانا گھر تھا غریب خانہ، وہاں سے نوحا ٹریڈنگ اور اس کے بعد مرحبا کا سفر جو ہے وہ کیسا رہا، اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے مرحوم محی الدین منیری کے فرزند کا تمغہ ملا، اور ان کا فرزند بن کر جب مجھے میرا انٹروڈکشن ہوتا ہے یا کہا جاتا ہے تو میرے دل سے خوشی ہوتی ہے اور میرا رگ رگ کھل اٹھتا ہے. دراصل ابتدائی دور میں جب آپ نے غریب خانہ کہا، وہاں میری پیدائش ہوئی، اور ان دنوں میں میٹرک تک تعلیم انجمن حامی مسلمین میں کی. اس کے بعد حالات ایسے رنگ لائے کہ والد صاحب کا ایک اشارہ ملا کہ مجھے بمبئی جانا ہے، اور وہاں ان کی بات کو حکم تصور کرتے ہوئے ممبئی روانہ ہوا. وہاں پر جو میری ایک چاہت تھی، ایک تڑپ تھی کہ میں گریجویشن انجمن سے کروں، وہ نہیں ہو پائی. البتہ بمبئی جا کر میری اپنی اگلی پڑھائی کرنے میں مجھے والد صاحب کی طرف سے بھرپور تعاون ملا اور ان کی گائیڈ لائن ملی. اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ وہاں سے ہوتے ہوئے میں سعودی عرب کا سفر کیا، جہاں 12 سال نوکری کی 4 مختلف کمپنیوں میں، اور وہاں سے 1987 میں میرا سعودی عرب جانا ہوا. پھر سعودی عرب سے 1999 میں دبئی آنا ہوا، جو آج 23 سال آپ کہہ سکتے ہو. تو وہاں پر دبئی جب آیا تو اس وقت میری عمر آس پاس 34-35 کی تھی، اور میرے خیال سے وہی عمر ہوتی ہے زندگی میں کوئی اگر اپنا ڈیسیزن لینا چاہتا ہو، اور اس مناسب عمر مجھے لگی اور مناسب وقت لگا. اور
اسی حساب سے میرے دل سے ایک سوچ آئی کہ کیوں نہ انٹرنیشنل لیول پر کاروبار کو ترجیح دیا جائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ سلسلہ بنا، اور تقریباً پورے دنیا کے 69 ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا الحمدللہ۔ اور اسی تگودوں میں سعودی عرب سے تھوڑی سی رقم میرے پاس بچی تھی، اس کو لے کر آنا اللہ کا بڑا احسان ہے۔ بس ایک چیز کی کمی رہی کہ 1994 میں ہمارے والد محترم کی وفات ہوئی، اور تب میں اپنے آپ کو تنہا تصور کیا، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے، اس دن بھی اور آج کا دن جب بھی میں سوچتا ہوں تو والد صاحب کس طرح سے کام کیا کرتے تھے وہ ہمارے پاس نقوش ہیں، اور اس پر عمل کرنے میں ایک سکون میسر ہوتا ہے، اور کام بھی اللہ کے فضل و کرم سے انجام پذیر ہوتے ہیں۔ خیر، محترم منیری صاحب جو ہے صرف آپ کے لیے نہیں پوری قوم کے لیے مشعل رہا ہے۔ آپ سے اگلا سوال یہ ہے، کیا پچھلی بار جب دبئی میں ہمارے لوگ کووڈ کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے اور بہت سے لوگ اپنے وطن واپس آنا چاہتے تھے، اس وقت آپ نے ایک چارٹرڈ فلائٹ کا انتظام کیا اور بہت سے لوگوں کو شاید 2 بار اپنے چارٹر فلائٹ کا انتظام کیا، اور بہت سے لوگوں کو صرف بٹکل کے نہیں آس پاس کے لوگوں کو بھی اپنے وطن لے آئے اور خود بھی اس فلائٹ میں آئے۔ تو اس کی جو ہے آپ کو کیا کہتے ہیں، اس کا خیال آپ کے دل میں کیسے ہے؟ دیکھیے، اتفاق یہ رہا کہ انہی دنوں میں ایک پینڈیمک سچویشن آ گئی، اور کووڈ کی یہ وبا کی وجہ سے جو حالات پوری دنیا عالم میں بنے، انہی دنوں میں اس طرح کا جب دبئی میں لوگ پریشان حال تھے تو ذہن میں بات آئی کہ کس طرح سے خدمت ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے اپنے رفقاؤں سے، دوستوں سے اور صاحب رائے سے میں نے جب مشورہ کیا تو ہمیں یہ طے کرنے میں آسانی ہوئی کہ یہ جو فلائٹ لے جانے کا جو سلسلہ ہے آسان تو نہیں ہے، ناممکن بھی نہ تھا، لیکن اللہ کی مصلحت تھی، اللہ کا کرم تھا، اور احباب کو جو وہاں پر جتنے مطلب پریشان حال تھے، اور جو حاملہ عورتیں تھی، چھوٹے بچے تھے جن کی نوکری چلی گئی تھی، سبوں کی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ساتھیوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس کام میں آگے بڑھیں۔ تو اللہ نے کام کروا لیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اور یہ پورا کا پورا جو کریڈٹ ہے وہ تنظیم کو جاتا ہے، کیونکہ میں بھی ایک سپاہی بن کر تنظیم کا اس کام کو انجام دینے کے لیے میرے رفقاؤں کے ساتھ جو ہم نے جستجو اور جو جدوجہد کی، آسان نہیں تھا، ناممکن بھی نہ تھا، لیکن اللہ کی مدد شامل رہی، اور جو مستحق لوگ تھے اور جن کو پریشانی کا عالم تھا اس میں انہیں ساتھ دینے کا ایک موقع ملا۔ تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے بٹکل والوں کو اور آس پاس میں جتنے رہائش پذیر ہیں ان کو اپنے وطن لانے کے لیے ہمیں سہولتیں ہوئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام کوارنٹائن کا معاملہ ہو یا ان کی رہائش کا ہو، جو بھی ہو، وہ سلسلے کو آگے کر کے لے جانے میں بڑا لوگوں نے ساتھ دیا، اور ہم لوگوں نے یہ جو تخیل لے کے نکلے تھے اللہ نے اس میں ہمیں کامیابی دی الحمدللہ۔ جی، آپ نے ایک پہل کی اور اس کو دیکھا دیکھی بعد میں دمام سے اور مسقط سے بھی لوگوں نے بالکل اس کو جو ہے اپنی طرف سے بھی کوشش کیا، اور وہاں سے بھی لوگوں کو اپنے وطن پہنچایا۔ آپ نے تنظیم کا ذکر کیا، آپ وہاں کے نائب صدر ہیں، الحمدللہ آپ تنظیم کے کاموں میں بہت ایکٹیو رہتے ہیں۔ میں تنظیم کے بارے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کچھ سالوں سے دیکھا گیا ہے کہ تنظیم کے فیصلوں کے خلاف جو ہے کچھ آوازیں اٹھ رہی ہے، کچھ لوگ جو ہے تنظیم کے فیصلوں کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہی چیزیں جو ہے ہم صرف تنظیم میں نہیں کہ بیرون ہند کی جماعتوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ گروپس وغیرہ ہو رہے ہیں۔ ہم جماعت اس لیے قائم کرتے ہیں کہ ہمارے جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کی مدد ہو، یا ان کو جو اگر پریشانی ہو تو جماعت کی طرف سے مدد ملے، یا اور ایک جگہ مل کر جو ہے ہم اپنا کام کر سکیں۔ لیکن وہاں پر اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ جماعتوں میں جو ہے انبن ہوتی ہے یا پھر گروپس ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جو ہے کمیونیکیشن گیپ ہے، یا یہ آپسی رنجش ہے، یا
اس کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، جہاں تک تنظیم کا تعلق ہے، صدی سے زیادہ پرانا ایک ادارہ ہے، اور جس میں ہمارے اسلاف نے بڑی خدمات انجام دی ہیں. اور تنظیم کا مراد کیا ہے؟ تنظیم کے معنی منظم ہونا، اور وہ بھی اصلاح و تنظیم، وہ بھی اس تعلق سے آپ اندازہ لگائیں. یہ جو ہے ہمارے عوام کے لیے، ہماری ملت کے لیے، ہماری قوم کے لیے بنا ہوا ادارہ ہے. اس میں اگر آپ، جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کو کچھ باتیں، اعتراضات ہو رہے ہیں، میں تو بغاوت نہیں کہتا، اعتراضات ہوتے ہیں. دیکھیے، کوئی ادارے میں سوچ میں، فکر میں، انداز میں ایک دوسرے سے مختلف رائے ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بغاوت تصور کیا جائے. ہاں، البتہ کچھ ایسے عناصر ہو سکتے ہیں جو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے یا اپنی بات کو منانے کے لیے ان اپنے ہم خیالوں کو ساتھ میں لے کر اس کے اوپر چرچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. البتہ تنظیم چونکہ بہت بڑا ادارہ ہے، جہاں پر آج ہماری جو ہے پوری قوم فلاحی، اصلاحی یا سیاسی، سماجی، ملی ہر کاموں میں تنظیم کو مقدم جان کر اعتبار کرتے ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم متفق ہیں. ہماری قوم جذباتی ہے، لیکن بات کو سمجھانے پر سمجھ بھی جلدی جاتی ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ایسی چیزیں جب آتی ہیں آپس میں مل بیٹھ کر حل بھی ہوتا ہے. اور جہاں تک تنظیم کا سوال ہے، تنظیم سے کسی کو اعتراض قطعی نہیں ہے. تنظیم میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کچھ احباب مل کر اس کو اپنی باتوں کو منانے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں، اس وجہ سے افراتفری پھیل جاتی ہے. نہ کہ تنظیم کوئی غلط کام کرتا ہو، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عوام اور خاص کا ایک ہی رجحان ہے کہ تنظیم میں کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اس کو عمل کرنے کے لیے ہماری قوم کا ہر ایک فرد پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے. اس میں دو رائے نہیں ہے. البتہ آپ نے تذکرہ کیا بیرونی جماعتوں میں یا اندرونی جماعتوں میں کہیں بھی ہو اختلافات. دیکھیں، تنقید برائے تعمیر بہت اچھی چیز ہے، اور اختلافات ہونا بالکل حق کی بات ہے. اور اختلافات سے ہی ہمیں اندازہ ہوگا کہ بھئی ہمیں اصلاح کہاں کرنا ہے. تو اس اصلاح کو عملی طور پر سامنے لانے کے لیے اعتراضات ہوتے ہیں. سوال جو آپ نے کہا ہے اس میں میں ایک ہی جملے میں ختم کروں گا کہ جو ویریشن ہے یا جو جنریشن گیپ ہے، اس گیپ کو نہیں ہونے دینا چاہیے. جہاں بھی ہو مخلوط سوچ ہو، جیسے بڑے ہوں چھوٹے ہوں، ہر اعتبار کے نوجوان بھی شامل ہوں، سبوں کو لے کر چلنے کا اگر ہمارا صحیح منصوبہ بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلے نہیں ہے. آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں للہ فی اللہ کے لیے اگر دل سے بات نکالیں اور معافی دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ بن ہی نہیں سکتا. آپ نے صحیح فرمایا. تنظیم میں جو ہے ہمارے جو عہدیدار ہیں اور جو ذمہ دار ہیں وہ بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے. آپ جیسے لوگ جو ہے وسیع سوچ رکھنے والے لوگ جو ہے ایک تنظیم میں آ چکے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ جو ہے ایسی سب چیزیں نہیں ہوں گی. خیر، آمنے سامنے میں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور جناب عاطف الرحمن منیر سے اور بات چیت کریں گے. انتظار کیجئے، ہم حاضر ہوتے ہیں کچھ ہی دیر بعد. یہ ابوبکر اسماعیل کی دکان تھی، انہیں وہیں پر دیا وہی نوکری کی، وہیں پر نوکری کی 10-12 سال تک نوکری کی وہاں پر. اس کے بعد جب 1961 میں ہم لوگوں نے طے کیا کہ ابھی ہماری شادی بھی بہت جلد ہوئی تھی، بچے بھی جلدی ہوئے، اس لیے ہمارا خرچہ بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا. تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہمیں خود اپنے پاؤں پر کھڑے رہ کر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے.
तो 1961 में हम लोगों ने इरादा किया कि अपने अलहदा दुकान करेंगे। ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल है वी द भटकलीस के प्रोग्राम आमने सामने में। इसमें करावली न्यूज़ नेटवर्क के जनाब नसीमुल गनी शाहबंदरी साहब हमारा ताउन कर रहे हैं। अतीकुर रहमान मुनीर साहब से बातों का सिलसिला जो है जारी रखते हैं। 20-22 साल से जब से जनाब SM याया मरहूम का इंतकाल हुआ है, उसके बाद हमें कोई सियासी कायद जो है हासिल नहीं हुआ। हालांकि जनाब इनायतुल्लाह शाहबंदरी साहब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं, कि फिर भी हमें जो है एक कायद की ज़रूरत है जो कि याया साहब, हाफिज़ साहब या शमसुद्दीन साहब के लेवल पर पहुँचे। इसके लिए आप क्या सोचते हैं कि क्या हमें मिल सकता है? इसके लिए क्या कोशिश करनी चाहिए हमें? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अब जहां तक सवाल है सियासी कायद कौन बनकर आए, तो इसके लिए आपको पता होगा गुज़िश्ता 2 मईआत के पहले हमने इनायतुल्लाह शाहबंदरी को सामने पेश किया और मेहनत की। पूरी कौम का हर फर्द मुकम्मल तौर पर साथ दिया और हमें जैसी तवक्कुत थी उससे ज्यादा कौम ने साथ दिया। जहां तक इनायतुल्लाह शाहबंदरी जो है, मैं आज गुज़िश्ता 3-4 सालों में मैंने बड़े करीब से देखा है। आसपास की उनकी जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आसपास के इलाकों में, देहात में, गांव में, खेड़े में, वो जो मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कोई दूसरा कायद मुझे सियासी कायद समझ में नहीं आता कि उतनी मेहनत करके लोगों के सामने, आवाम के सामने मारूफ भी है और वो शख्सियत जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं उसको कबूल भी कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहा है, बड़ी खिदमत अंजाम दे रहा है। तो अल्लाह करे उसकी जो कोशिशें सामने आ जाए, उसका बेहतरीन नतीजे बरामद हो जाए। तो मैं समझता हूं कि बेहतर तरीके से अगर इसको स्ट्रैटेजी बनाएं तो कोई बात का कोई मसला सामने जो है उसको हल करने में आसानी होगी। अलबत्ता अभी भी एक ही पर तकिया करके बैठना भी मुनासिब नहीं रहता, उसके लिए भी कोशिशें तगवदो जारी रखनी पड़ती है। उसके लिए आवाम खास उस पर नजर रखे हुए हैं, उन बातों पर हालात कैसे रुख बदलते हैं उस एतबार से उसकी या तो सियासी कायद जो नजर में है उसको मजबूत करना है या किसी को तैयार करना है जो कि मुकम्मल तौर पर कौम का साथ लेते हुए इस तरफ अपना रुख करे। और खैर यही मैं सवाल आपसे पूछने वाला था कि अगले असेंबली इलेक्शन को सिर्फ अब 17-18 महीने रह गए हैं। हमने अक्सर देखा है कि हमारी तैयारी जो है इलेक्शंस के सिर्फ 2-3 महीने पहले हम तैयारी शुरू करते हैं, हालांकि दूसरे जो है एक इलेक्शन ख़त्म होते ही दूसरी इलेक्शन की तैयारी करते हैं। अगले इलेक्शन के सिलसिले में हमारी तंजीम की या हमारे कौम की क्या तैयारी है? और दूसरी बात यह है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक भटकल की एक मशहूर शख्सियत है, आपको अल्लाह ने दौलत भी दी है, इज़्ज़त भी दी है और काबिलियत भी दी है। क्या आप कभी इलेक्शन लड़ने का सोच सकते हैं? अव्वलन ये अर्ज करता चलूं कि सियासत के ताल्लुक से जो भी फैसले होने हैं हमारी मजलिस इस्लाह तंजीम ने करनी है और तंजीम का एक तरीक़ेकार रहा है। उस निस्बत से आपको हालिया जो हमारे म्युनिसिपल इलेक्शन हुए और जो जाली पटन पंचायत के जो इलेक्शन हुए उसके जो नताइज मिले हैं, बड़े खातिर खा नताइज और बेहतरीन नताइज मिले हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अभी इलेक्शन के लिए बमुश्किल मुख्तसर अरसा रह गया है। उसकी तैयारी जो हम करते हैं 2-4 महीने पहले, बल्कि वो
وقت بہت کم رہتا ہے. اس کے لیے اگر 17 مہینے باقی ہیں تو اس میں کام کرنے کے لیے، اس کے لیے نیا پلان بنانے کے لیے ہمارے پاس وقت کا اچھا ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ تنظیم کے 3 سال تقریباً جو عہدیدار یا جو انتظامیہ بنی ہے اس کے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں، تقریباً ہو چکے ہیں. 1-2 مہینے میں میعاد بھی ختم ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ تنظیم کا پہلی باری ہے کہ انتظامیہ کی نئی شکل آئے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی نئے پلان بنیں گے اگلے الیکشن وغیرہ کے لیے، اسمبلی انتخابات وغیرہ کے لیے، اس کے لیے نئی جو ٹیم آئے گی تو اس پر وہ زیر غور کریں گے اور آگے کام کریں. جہاں تک سوال رہا، آپ نے مجھے پوچھا کہ سیاسی قائد بن کر آنے کی، میرے اپنے تعلق سے آپ نے ایک بڑا سوال کیا ہے، جو کو ایک آسان زبان میں کہتا ہوں کہ میرے والد مرحوم نہ کبھی سیاست میں گئے تھے، نہ وہ سیاست کی کوئی دلچسپی رکھی، اور میں نے ایک بات کہہ دیا ہے کہ ان کے نقش قدم پر کام کرنا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کوئی انتخابات یا سیاسی چکر میں پڑھوں. ہاں البتہ اگر ہماری قوم بالخصوص تنظیم اگر کسی نمائندے کو منتخب کرتے ہیں تو اس کے لیے کام کرنا، جدوجہد کرنا اور پوری زور لگا کے اس کی کامیابی کے لیے کوشاں رہنا، یہ میرے اولین فرض میں ہوگا. میں بھی ایک قوم کا خادم ہوں، اور قوم کا خادم بن کر کام کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت جیسے والد مرحوم ہوئے تھے، اسی طرح سے اگر کرنے میں ہمیں اللہ کی طرف سے موقع ملے تو خدمت ضرور کریں گے، لیکن کوئی ہمیں عہدہ یا لیڈرشپ کی ضرورت بالکل دور تک میں اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا. جی، آپ نے میرا خیال اس لیے آیا کہ آپ نے جو ڈریس پہنا ہے وہ بھی ایک نیتا کی جیسا ہے، اور بالکل الحمدللہ آپ ایک لیڈر کے جیسے لگ رہے ہیں، اسی لیے میرے دل میں خیال آیا. خیر، اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں موجودہ حالات کے پیش نظر کون سے عمل کو قوم کی فلاح بہبودی کے لیے ترجیح دینی چاہیے؟ دیکھیے عبدالباسط صاحب، جہاں تک سوال ہے، کئی ایک مسائل سامنے ہیں، اور موجودہ دور میں جو الجھنیں سامنے ہیں وہ انگنت ہیں. اس کے لیے مجلس اصلاح و تنظیم کوشاں ہے اور کام کر رہی ہے، اس کا شانہ بشانہ قوم کا ہر ایک فرد ساتھ دے رہا ہے. تو اس میں اگر موجودہ حالات پر اگر نظر رکھتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ UGD کا ہے. ہمارے لیے مسئلہ ہے جو رجسٹرڈ جگہ ہیں ہمارے، اس پر NA ملنا دشواریاں ہیں، اور اس تعلق سے ساتھ میں اگر دیکھا جائے تو مچھلی مارکیٹ کا معاملہ بھی، فش مارکیٹ کا معاملہ ہے، جو کہ بلڈنگ تیار ہے، اس پر شفٹ نہیں ہو پا رہا ہے. ساتھ میں عیدگاہ کے سامنے جو ہمارے باکڑے وغیرہ جو پڑے ہوئے ہیں تو اس کی صفائی کا معاملہ ہے. ساتھ میں اس کے ساتھ ہماری گرین بٹکل کیسے کیا جائے، صفائی کا. آپ جہاں دیکھتے ہیں کچروں کا انبار بنا ہوا ہے، تو اس کے لیے میونسپلٹی ہو یا جالی پٹن پنچایت ہو یا ہیبلے پنچایت ہو، ان احباب سے یا ان کے ذمہ دار سے مل جل کر ہم بات کر کے اس کے حل کی تلاش میں ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو دن بدن نئی خبریں آ رہی ہیں ہائی وے کے تعلق سے، جو ہمارا عین شاہرہ سے ہو کے نکلتا ہے. اب گزشتہ 2 روز قبل کی بات ہے، اتفاق سے ہماری ملاقات BMKC کی ایک ملاقات رہی اپنے AC کے ساتھ، تو وہاں پر پوری باتوں کو سامنے رکھا گیا. تو یہ پتہ چلا کہ قومی شاہراہ جو ہے اس پر جو الگ الگ تصورات لوگ کیا آ رہے تھے، الگ الگ سوچ آ رہی تھی، الگ الگ باتیں ہو رہی تھی. اب فیصلہ تقریباً یہ ہوا ہے کہ وہاں نہ کوئی رستے کے تعلق سے 30 میٹر پر ہی کام ہو جائے گا، اور وہاں پر ریمپ کی جگہ برج ہی ہوگا. اگر برج آتا ہے تو ایک حد تک ہمیں اطمینان کی سانس لینے کا موقع ملے گا. لیکن ہم نے جب وہاں گئے تھے ڈپارٹمنٹ کے پاس، تو ہم نے یہی ہماری ترجیح تھی کہ جتنے بھی منصوبے ہماری مجلس تنظیم آپ کے پاس لا رہی ہے، اس کو تقویت دینا
हमारा काम है और उसके लिए काम करने के लिए उन्होंने हमसे वादे भी किए हैं। वादे तो बड़े होते हैं, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर हम नजर रखे हुए हैं कि किस तरह से उनको हम ताउन दें और उनसे ताउन लें। खास करके एक बात और मैं आपके इसमें लाना चाहता हूं, ये जो हमारे छोटे बच्चे 12-13 साल के बच्चे जो हैं रोड पर बिना लाइसेंस के गाड़ियां चलाते हैं, हादिसों का शिकार भी होते हैं। छोटे मोटे हादिसे तो होते ही रहते हैं। तो हम इस पर भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को इस ताल्लुक से वर्कशॉप और बड़े तरीके से उसका काम इस तरह से हो कि लोगों को अवेयरनेस मिले, बच्चों को अवेयरनेस मिले और हमें नागानी हादिसात से अल्लाह ताला बचाए। तो उसके लिए हमें बंदोबस्त और इंतजाम भी करना होगा। उसके लिए हमने एक प्लान बनाया है। उस ताल्लुक से डिपार्टमेंट में से भी हम मशवरा करेंगे, उनसे भी राय लेंगे, उनको भी साथ लेंगे। साथ में मजलिस-ए इस्लाह तंजीम की सरपरस्ती तो रहेगी, अलावा हमारी जो मुस्लिम यूथ फेडरेशन है उनका भी सपोर्ट और क्लबों का वगैरह सपोर्ट लेकर एक बेहतरीन तरीके से उस चीज को हम इस अंदाज में अमल में लाना चाहते हैं कि इससे कम से कम हमारी जो लापरवाही के साथ जो बच्चे ड्राइविंग वगैरह करते हैं उस पर एक पकड़ बने। इंशाल्लाह वो काम अनकरीब में आपको अमली तौर पर उस पर क्या काम हो जाएगा वो आपको इंशाल्लाह पता चलेगा। खैर, आपने मछली मार्केट की बात की, ड्रेनेज की बात की और दूसरे जो मसाइल है उसकी बात की। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जब भी कोई तंजीम की हिमायत से पटन पंचायत हो या हमारे म्यूनसिपलिटी हो उससे जीत के आता है तो हम बड़ी खुशी से उसकी तहनीत करते हैं, उनको हार पहनाते हैं, शाल पहनाते हैं। लेकिन जब उनके 1.5 साल या 2 साल गुजर जाते हैं तो हम उनका रिपोर्ट कार्ड नहीं लेते या पब्लिक के सामने ये नहीं करते कि उन्होंने उन 2 साल में 3 साल में उन्होंने क्या किया है, मतलब गांव के लिए, कौम के लिए क्या खिदमत दी है। ये हम शायद तंजीम में सियासी कमेटी उनसे पूछती हो, लेकिन पब्लिक को ये बात मालूम नहीं होती। इसके बारे में लोगों को बहुत खदशात है कि 1.5 साल हो गया, कुछ काम नहीं हुआ, उन्होंने पहले ये वादे किए थे लेकिन उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। तो इसके बारे में जो है सोचने की ज़रूरत है कि उनका जो है हर 3 महीने में उनको बुलाकर उनसे रिपोर्ट कार्ड लेना चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि ये काम क्यों नहीं हुआ। हर काउंसलर को या सदर हो, नायब सदर हो या स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हो, उनसे जो है हर 2-3 महीने बाद उनका रिपोर्ट कार्ड लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है मुझे। देखिए, इस ताल्लुक से बाकायदा तंजीम के पास सियासी पैनल है और आपको बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कहता हूँ कि हर बातों पर गुफ्तगू होती है, फिक्र होती है, उनसे पूछा जाता है, क्लैरिटी मांगी जाती है, वो आते भी हैं क्योंकि अवाम तंजीम के ऊपर भरोसा करके अल्लाह के फजल से उन नुमाइंदों को चुन के भेजती है। तो उसके बाद तंजीम का अव्वलीन फर्ज ये होता है कि उनके आने के बाद जो भी कौम के लिए, मिल्लत के लिए काम करना हो उन लोगों को उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दें और तंजीम वो काम पूरा कर देती है। उसके बाद तंजीम खामोश बिल्कुल नहीं रहती और तंजीम का जो रोल होता है उनसे बुला के उनसे उस बारे में वजाहत तलब करते हैं और उस पर अमल पैदा होते हैं। आपने एक बात अच्छी कही है कि उसके बारे में अवाम को पता नहीं चलता कि क्या काम हो चुका है, क्या काम होना है और क्यों बाकी है। तो ये मुख्तसर ये कहता हूं कि उस बारे में हम बहुत करीब से देख रहे हैं और जो भी चीजें वक्त आने पर हर चीज सामने आ जाएगी और आनी भी चाहिए। उसमें किसी किस्म की हमारी तरफ से, तंजीम की तरफ से या सियासी पैनल की तरफ से ताखीर का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम मुकम्मल तौर पर उस बात को अमल में लाने के लिए कोशिश है, रहेंगे। ये जिम्मेदारी है। अगर हम वो जिम्मेदारी को निभा नहीं सकते तो फिर हमने क्यों ली वो जिम्मेदारी? ये बात बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास अफराद की कमी नहीं है, सलाहियत की कमी नहीं है, लोग करने वाले बहुत सारे हैं। हमने मौका दिया है तो उसको पूरा का पूरा करके दिखाएं। वक्ती तौर पर आपने कहा कि साल 1.5 साल वो सिलसिला रहता है, उसमें खामोशी आती है। बिल्कुल न हम उनको खामोश होने देंगे न हम खामोश रहेंगे। ये तहिया है हमारा कि इंशाल्लाह अवाम के सामने, कौम के सामने हर चीज को वाज़ेह तौर पर इंशाल्लाह लाया जाएगा। वक्त दरकार है, दूसरे चैलेंजेस सामने आते हैं, उस एतबार से उतना हमें लाने में मौका नहीं मिलता, लेकिन हम उसके पीछे बिल्कुल हैं, थे और इंशाल्लाह रहेंगे।
میرا بس یہی کہنا ہے کہ جب یہ ہماری میونسپلٹی کی نئی باڈی بیٹھی تھی تو خلیج کونسل کی طرف سے ایک زوم میٹنگ بلائی گئی تھی، جس میں ان کو بلا کے جو ہے سوالات کیے گئے تھے اور انہوں نے کافی وعدے کیے تھے. اسی طرح اگر 1-2 سال کے بعد، ابھی تو 1.5 سال ہونے کو آیا ہے، اگر آپ ابھی الحمدللہ بی ایم کے سی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. آپ اگر اگلی بار آئیں گے تو ان کو ایسے ہی ایک زوم میٹنگ یا عام میٹنگ بلا کے پورے جو بٹکلی جو ساری دنیا میں رہتے ہیں ان کو اگر پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے یا کیا کر رہا ہے، تو ایک بہت بڑی جو ہے سہولت ہوگی اور لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے جو نمائندے چن کر آئے ہیں یا کسی عہدے پر بیٹھے ہیں انہوں نے کیا کام کیا. دیکھیے، جہاں تک آپ نے کہا بی ایم کے سی کے تعلق سے کہ گزشتہ 1.5 سال پہلے ایک زوم میٹنگ ہوئی تھی، اس پر انہوں نے میونسپلٹی کے ذمہ داروں نے یا عہدیداروں نے تہیہ کیا تھا، وعدے کیے تھے، تو انشاءاللہ آپ کو اس تعلق سے عنقریب جواب بھی ملے گا. اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن عوام کے سامنے لانا ضروری ہے. ہم اس پر آج آپ کو پتہ ہے کہ جنوری کا مہینہ ہے اور کافی این آر آئیز بھی آئے ہوئے ہیں، اور بی ایم سی کسی کا ایک سلسلہ بنا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی مشن لیتے ہیں تو اس کے اوپر لگے رہتے ہیں کہ بھئی اس کے نتائج کیا ہیں. تو الحمدللہ ہماری وہ صف اول میں ہے، وہ ترجیحات میں سے ہے. اس کے بارے میں ہم نے عنقریب میں ان کے ساتھ ہماری انشاءاللہ نشست ہونے والی ہے. تو اس کے بعد جو بھی چیزیں سامنے آئے گی اس کے بارے میں عوام کو ضرور مطلع کیا جائے گا انشاءاللہ. خیر، آپ بی ایم کے سی کے کونسل کے سیکرٹری جنرل جو ہے 2-3 مہینے پہلے چن لیے گئے، اور الحمدللہ جس طرح آپ تنظیمہ اور دوسرے اداروں میں وغیرہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، یہاں بھی مجھے امید ہے کہ آپ اسی پھرتی سے جو ہے رابطہ میں بھی کام انجام دیں گے. میں آپ کو اپنے خواہشات پیش کرتا ہوں. اب مختصراً آپ کے جو پلانس ہیں ان میں 1-2 جو ہے آپ کے فرسٹ پریورٹی ہے وہ بتائیں گے تو مہربانی ہوگی. ایز اے بی ایم کے سی آپ کو میں بتاتا چلوں، اتفاق سے ہمارا ابھی تک کوئی ایک مشاورتی اجلاس نہیں ہو پایا ہے. وان قریب میں انشاءاللہ امکانات ہیں کہ اس کا انشاءاللہ زوم میٹنگ سے شاید یا مطلب بالمشافہ بھی ہو جائے. لیکن ہمیں جو بھی ہمارے پاس منصوبے ہیں، جو بھی پلان ہے، جو بھی تخیل ہے، اس کو سب سے پہلے ہم لے جانا چاہیں گے ہماری مشاورت میں، ہماری 10 جماعتوں کے سامنے. وہاں سے منظور ہونے کے بعد ہم عوام کے پاس لائیں گے اور اس پر عمل پیرا بھی رہیں گے. اس سے پہلے اگر کسی بات کے کسی تعلق سے کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ایک طریقہ کار کو اگر ہم چلنا چاہتے ہیں تو اس پر بڑی سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا اور سبوں کو لے کے چلنا، اسی میں کامیابی ہے. چاہے وہ کچھ دنوں کے لیے تاخیر ہو، لیکن اس کو پورا کا پورا ایک خاکہ تیار کر کے پلاننگ بنا کے بی ایم کے سی کا جہاں تک تعلق ہے اس بارے میں انشاءاللہ آپ کو عنقریب جو بھی ہم کام جو ڈگر لے کے چلنا ہے، جیسے ہیلتھ کا ایشو آج سب سے زیادہ چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ انتظار کیجئے، آپ کو بہترین انشاءاللہ نتائج بھی ملیں گے. اور ہم کام کے خواہاں ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب کو لے کر کس طرح سے کام کو آگے بڑھایا جائے. انشاءاللہ اس اعتبار سے بس ہمارے جتنے بھی احباب ہیں قوم کے، ملت کے، اور جتنے امت کے جتنے بھی ہیں، ان کو پورے کے پورے وہ مستفید رہیں، ان کو فائدہ پہنچے، ان کے خیالات کو توسیع ملے، اور ان کو ساتھ لے کر ہم جو بھی کام کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم کوشش یہی ہماری رہے گی کہ سبوں کو اکٹھا کر کے اتفاق کی ایک مثال بنائیں جو ہمارے اسلاف خواہش رکھتے تھے. اگر وہ کام پر ہم نکل پڑے تو انشاءاللہ ہمارے اسلاف کی روحیں بھی خوش ہو جائے گی اور ہماری اگلی نسل کے لیے بہترین ایک نشان رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے اور آپ کے جو تجربات اور جو ہے آپ کے خدمات سے بہت امیدیں ہیں، اور یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کے جو یہ ٹرم ہے اس میں ہمارے قوم کے بہت سے کام برکل مسلم خلیج کونسل کے ذریعے ہوں گے. میں آپ سے سوالات پوچھنے تو بہت ہے، لیکن ابھی وقت بھی ہو رہا ہے، آپ کی بھی مصروفیات ہیں، اس لیے میں آپ کا
تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں آئندہ بھی انشاءاللہ جب بھی ہمیں ضرورت ہوگی آپ حاضر ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اگلی بار جو ہے آپ سے اور زیادہ بات کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں عبدالباسط اکیری ویڈیو بٹکلیس کی طرف سے اور نسیم الغنی شابندری کراولی نیوز کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بہت سی نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا بہترین وقت دیا، اور آپ نے جب بھی آپ بلائیں گے، آپ پوچھیں گے، قوم کے لیے، ملت کے لیے انشاءاللہ ہمارا مکمل تعاون رہے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔